بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وكان الصالحون يتواصون بثلاث لو وزنت بذهب لرجحت الأولى من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس والثانية من أصلح سريرته أصلح الله علانيته والثالثة من اهتم بأمر آخرته كفاه الله بأمر دنياه وآخرته. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، گزشتہ نشست میں ہم نے 3 نصیحتوں کی بات شروع کی تھی، جن میں سے پہلی نصیحت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ کہ جو بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کے احوال کی درستگی کر لے، اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کی صلح کر لے، تو اللہ رب العزت اس کے اور بندے کے درمیان کے معاملات کو صحیح فرما دیتے ہیں، اس کی صلح کروا دیتے ہیں. گزشتہ وہ واقعہ بھی آپ کے گوشِ گزار کیا گیا، جس میں یہ بات آئی کہ جب سے ماریا نے اپنا اور اللہ کے معاملے کو درست کر لیا تو اللہ نے ان کے اور چوپایوں اور جانوروں کے درمیان بھی صلح کروا دی. دوسری نصیحت جو بزرگوں نے کی ہے، اور ان نصیحتوں کے متعلق یہ فرمایا گیا لو وزنت بذهب لرجحت، کہ اگر ان نصیحتوں کو سونے کے بھاؤ اور سونے کے ساتھ تولا جائے تو یہ نصیحتیں زیادہ بڑھ جائیں گی، ان نصیحتوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا سونے کے مقابلے میں. دوسری نصیحت یہ فرمائی من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، یعنی جو بندہ اپنے باطن کی اصلاح کر لے اللہ اس کے ظاہر کو سنوار دے گا. جو بندہ اپنے باطن کی اصلاح کر لے اللہ اس کے ظاہر کو سنوار دے گا. اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اپنی خلوتوں کی اصلاح کر لے اللہ اس کی جلوتیں سدھار دے گا. خلوت اور جلوت کا مطلب ہم جانتے ہیں. خلوت کا مطلب ہے تنہائی، اور جلوت کا مطلب ہے مجلس، لوگوں کے درمیان. بالفاظ دیگر اپنے باطن کی اگر بندہ اصلاح کر لے ظاہر اللہ اس کا سنوار دے گا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے باطن کی اصلاح نہیں کی، ہم نے ظاہر کو خوب چمکایا، اور ظاہر کو چمکانے کے لیے جتنا ہم سے بن پڑ سکتا ہے ہم نے وہ ساری کوششیں کی ہیں، ہم نے وہ ساری محنتیں کی ہیں. لیکن اگر ہماری محنت نہیں ہوئی ہے تو ہمارے اپنے باطن کو بنانے کے لیے، باطن کا مطلب ہے اندرون، دل. آج ہمارا دل بنا ہوا نہیں ہے،
اور دل بنا ہوا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کے اندر اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے، اس دل کے اندر نبی کی سیرت اور نبی کی سنت اور نبی کی شخصیت کی اور آپ کی ذات مبارک کی محبت ہونی چاہیے، آپ کی سنتوں پر عمل کی محبت ہونی چاہیے۔ اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام، دین و شریعت کی محبت ہونی چاہیے۔ آج اگر ہم میں کا ہر ایک بندہ بشمول میرے اگر اپنے دلوں کا جائزہ لے تو یہ بات بڑی صاف اور واضح طور پر سمجھ میں آئے گی کہ آج ہمارے دلوں میں جن چیزوں کی محبت ہونی چاہیے وہ تو نہیں ہے، اور جن کی نہیں ہونی چاہیے وہ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ دین اور شریعت کی جو محبت ایک بندے مومن کے دل میں ہونی چاہیے، آج ہمارے دل اس سے بالکل خالی ہے۔ آج ہماری دلوں کی کیفیت اور دلوں کے حالات کہ بھائی دنیا ہماری سنور جائے، میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میری اولاد بھی کامیاب ہو جائے، میں قابل بنوں، میری اولاد بھی قابل بن جائے، میں اپنے لیے دنیا کے اندر ایک سٹینڈرڈ لیول مینٹین کروں، میری اولاد بھی اسی قابل ہو جائے۔ ہم نے صرف دنیا کی رٹ لگائی ہے، جبکہ دنیا، یاد رکھو قرآن صاف کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اور ہم اسی دھوکے کے پیچھے مزید دھوکے کھاتے جا رہے ہیں۔ بات بڑی مشہور ہے کہ آدمی کو ٹھوکر لگنے کے بعد سمجھ آتی، یہ بات مشہور ہے کہ آدمی کو ٹھوکر لگنے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہمیں بارہا ٹھوکریں لگ رہی ہیں دنیا کے پیچھے، مگر ہم نہ تو ہوش میں آ رہے ہیں نہ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت جوان عورت، حسین و جمیل عورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہی، اپنی طرف بلا رہی۔ حضرت جبرائیل ساتھ ہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی طرف توجہ مت دیجیے۔ آپ علیہ السلام آگے گزر گئے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا گزر آگے ہوا تو ایک بڑی کمزور، نحیف الجثہ اور انتہائی ضعیف بوڑھی عورت راستے کے کنارے بیٹھی ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے معلوم کیا کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آگے تشریف لے چلے، میں بعد میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا۔ سفر چل رہا ہے، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ جو جوان، حسین، خوبصورت عورت جو آپ کو اپنی طرف دعوت دے رہی تھی وہ دنیا کی ظاہری شکل ہے، وہ دنیا کی ظاہری شکل ہے، اور آگے چلنے کے بعد جو بالکل ضعیف، کمزور اور بالکل نحیف الجثہ بوڑھی عورت، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ یعنی دنیا ظاہر میں بڑی چمکدار ہے، روشن ہے اور بڑی حسین و جمیل ہے، جو ہر ایک کو اپنے دام فریب میں گرفتار کرنا چاہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حسین اور جمیل نہیں ہے، اس کی حقیقت تو وہ بوڑھی اور نحیف الجثہ کمزور عورت کے مانند ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے۔ دنیا دکھاتی شہد ہے،
لیکن پلاتی زہر ہے۔ لیکن ہماری عقلوں پر دنیا کی چونکہ محبت رچی بسی ہوئی ہے تو ہم اس شہد کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس کے پیچھے جائیں گے تو یہ امرت ہی پلائے گی، یہ امرت ہی پلائے گی، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے۔ آج ہماری جو دنیا کی کیفیت ہے، میرے بزرگوں یقین جانو، ہم نے اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو پس پشت ڈال دیا۔ اپنی دنیا کی بہتری کے لیے، اپنی دنیا کی آرامی اور اپنی دنیا کی آسودگی کے لیے اپنی آخرت کو ہم نے برباد کر دیا، پیچھے ڈال دیا۔ ہم نے اپنی دنیا بنانے کے لیے حلال اور حرام کا فرق اپنے ذہنوں سے نکال دیا، اور ساتھ میں ایک دھوکے کی بات جو شیطان نے ہمیں پٹی پڑھا دی، اس کو ہم نے بڑے مضبوط طریقے سے اپنے دلوں میں بٹھا لیا کہ بھائی اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان نے پٹی پڑھائی، اس کا یقیناً کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن ایک نہیں کئی جگہوں پر یہ بات کہتا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم وکان اللہ غفور الرحیم۔ بارہا قرآن نے کہا ہے، اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جو ہم نے اپنے آپ کو گناہوں پر جری بنانے کے لیے اور گناہوں پر اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے نعوذ باللہ ذہنوں میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ بھائی اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، یا جو بھی ملا دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، وہاں جانے کے بعد اللہ بڑے غفور الرحیم۔ یہ دھوکہ ہے، اور یہ شیطان کا وہ دھوکہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو دنیا اور آخرت کے درمیان اپنی محبت کے معیار کو طے کرنا مشکل ہو گیا۔ اب ایک بات بڑی صاف الفاظ میں عرض کروں کہ بھئی کون نہیں جانتا کہ سنت کے اندر کامیابی، کون نہیں جانتا؟ کون مسلمان ایسا ہے جو نعوذ باللہ ہزارہا مرتبہ نعوذ باللہ یہ کہے کہ بھئی سنت میں کامیابی نہیں؟ کوئی ہے؟ کوئی بدعقیدہ کافر مشرک ہی شاید یہ جملہ کہہ سکتا ہو، لیکن اللہ نے آج ان لوگوں کے بھی ذہنوں کو، ان کے بھی دماغوں کو کھول دیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس عمل کے اندر بڑی جو ہے کامیابی۔ میں نے کسی موقع سے ایک جو ہے پنڈت کا قصہ سنایا تھا جو ٹرین کے اندر درود پڑھ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود اس نے پڑھا تھا ٹرین کے اندر۔ ایک مسلمان نابینا آدمی نے سن کر سوال کیا تھا، شاید واقعہ ذہن میں ہوگا، تو اللہ نے ان کے بھی ذہنوں کو کھول دیا اور حقیقت ان پر بھی اللہ نے منکشف کر دی۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ساری چیزوں کو ہم بالکل 100% نہیں 1000% قبول کرتے ہیں، مگر عملی اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا۔ عمل سے جنت بنتی ہے، عمل سے دنیا بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، علامہ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ کے یہاں معیار تو عمل ہے، اللہ کے یہاں معیار تو تقویٰ ہے، اللہ کے یہاں معیار خاندان نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں معیار نسبتیں نہیں ہیں۔ تو بزرگوں نے کہا دوسری نصیحت یہ ہے، من اصلح سریرتہ، جو اپنے باطن کو درست کر لے، جو اپنی خلوتوں کو درست کر لے، اصلح اللہ علانیتہ، اللہ اس کے ظاہر کو سنوار دیں گے، اللہ اس کی جلوتوں کو سنوار دیں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی خلوتیں کیسی ہیں؟
آج ہمارے بڑوں کی خلوتیں کیسی ہیں؟ ہر آدمی غور کر سکتا ہے، ہر آدمی جائزہ لے سکتا ہے۔ موبائل نے آ کر ہماری زندگی کی نورانیت کو ختم کر دیا۔ موبائل نے آ کر ہماری زندگی کی نورانیت کو ختم کر دیا، ورنہ زندگیوں کے اندر ایک نور تھا۔ ہر عبادت کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر عبادت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ایمان کا اثر یہ ہے یہدم ما کان قبلہ، ایمان لانے سے قبل جتنے گناہ ہوئے چاہے صغیرہ ہو کبیرہ ہو، ایک بندہ اگر ایمان لے آئے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف۔ گویا ایسے ہے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا ہے۔ حدیث میں وعدہ ہے، نماز کا ایک اثر ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے نماز بندے کو روکتی ہے۔ روزے کا ایک اثر ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک اثر ہے کہ مال پاک ہوتا ہے، دل مال کی محبت سے دور ہوتا ہے۔ حج کا ایک اثر ہے کہ یہ پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ وہ ساری باتیں احادیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ آج مسلمانوں کا طبقہ جن عبادات کو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ انجام دے رہا ہے، ذرا ہم اپنی ان زندگیوں کا بھی جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہر عبادت کا جو اثر قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، آیا وہ اثر ہماری زندگیوں میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر عبادات کا اثر باہر معاملات کے اندر ظاہر نہ ہو، عبادات کا جو اثر قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اگر وہ اثر باہر کی زندگی کے معاملات میں ظاہر نہ ہو تو پھر یاد رکھنا وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ عادت کے طور پر گئے، نماز پڑھے، آ گئے، باہر نکلے مسجد سے باہر جھوٹ پھر زبان پر، دھوکہ پھر اپنی زندگیوں کے اندر، دوسروں کے لیے ایذا اور تکلیف کا سبب بننا پھر زندگی کا حصہ بنا ہوا۔ زبان ہماری نماز کے اندر ہے، قرآن کے الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، کبھی سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کبھی سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، کبھی فلق پڑھ رہے ہیں، کبھی ناس پڑھ رہے ہیں، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن جب ہماری زبان باہر نکلنے کے بعد کھلتی ہے، لوگ ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ جب ہماری زبان باہر نکلنے کے بعد کھلتی ہے تو لوگ پناہ مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے فارسی میں کہا تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ جب تک آدمی اپنی زبان نہیں کھولتا، اس کے عیب اور اس کے خوبیاں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ زبان ایک تالا ہے، جب یہ زبان کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے اندر ہیرا ہے کہ کوئلہ۔ ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ تیری پناہ، وسوسے ڈالنے والوں سے تیری پناہ، پھونک مارنے والوں سے تیری پناہ، گرہوں پر جی حاسدوں کے حسد سے تیری پناہ، جو پیچھے یعنی دل میں وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹنے والا ہے، من شر الوسواس الخناس، اس سے تیری پناہ۔ ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، لیکن جب باہر نکل کے ہماری زبان کھل رہی، لوگ بول رہے ہیں بھائی آپ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو پھر نماز کا جو اثر زندگیوں میں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہو رہا؟ ماشاءاللہ لوگوں کے اندر اللہ نے مال کی اتنی فراوانی دے دی کہ وہ عبادات جو کبھی لوگ سالوں نہیں سوچ پاتے تھے، اب تو مہینوں میں سوچ رہے ہیں۔ حج، عمرہ، بڑی بڑی عبادتیں ماشاءاللہ، اور یہ بڑے خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی، ماشاءاللہ عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں، حج پر حج ہو رہے ہیں،
پھر زندگیوں کے اندر کوئی انقلاب نہیں۔ ہمیں بڑا اچھی طریقے سے یاد ہے، ہمارے اپنے بچپن میں بہت خال خال لوگ جایا کرتے تھے حج پر، عمرے پر۔ عمرے کا تو وہ تصور نہیں تھا جو اب ہے۔ اب جو تصور ہے عمرے پر جانے کا، وہ تصور نہیں تھا ہمارے بچپن میں۔ لوگ جو حج پر جاتے تھے، حج پر جا کر آنے کے بعد واقعی زندگی میں انقلاب آ جاتا تھا۔ وہ بندہ جو حاجی بن کر آتا تھا، زندگی اس کی یکسر بدل جاتی تھی۔ وہ مسجد کی صف اول کا مصلی ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ بڑا منور ہو جاتا تھا، اس کے زندگی کے احوال بالکل تبدیل ہو جاتے تھے۔ یہ اثر تھا ان عبادات کا۔ آج ہمارے پاس بڑی اچھی عبادتیں اور لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے زندگی بھر کے کمائی ہوئی دولت کو اس عبادت کے لیے لگا کر جا رہے ہیں، لیکن جا کر آنے کے بعد پھر جو زندگیوں میں انقلاب مطلوب ہے، وہ زندگی میں انقلاب نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، دل پاکیزہ نہیں ہو رہے، دل صاف نہیں ہو رہے۔ دل کی صفائی کے لیے اہل اللہ جو فرماتے ہیں، بزرگان دین جو فرماتے ہیں، ایک تو ہے ذکر اللہ کا اہتمام، ذکر کیا جائے اور تلاوت قرآن کو اپنے معمول میں شامل کر لیا جائے، قرآن کی تلاوت۔ اور تیسرے، کسی واقعی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا جائے۔ واقعی اللہ والا، اللہ والا الگ ہوتا ہے، صاحب الگ ہوتے ہیں۔ اللہ والا الگ ہوتا ہے، صاحب الگ ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس جو صاحبوں کے سامنے لا کے اپنے گھر والوں کو جو ہے نا نکال دے رہے ہیں، بہرحال بس اشارہ کر دیا کافی۔ واقعی جو اللہ والا ہے، جس کا دل واقعی مجلہ ہے، جس کے دل کے اندر واقعی خوف خدا ہے، اور جو اس عنوان پر لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑتا ہو کہ میں ذریعہ بن کر اس کے دل کی دنیا کی کیفیت بدل دوں، ایسے اللہ والوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ایسے اللہ والوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تب جا کر کے دل کی اصلاح ہوتی۔ اور جب دل سدھرتا ہے، دل منور ہوتا ہے، تو پھر اللہ ظاہر کو بھی چمکا دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو ضربیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرات صحابہ نے کبھی بیٹھ کر کے ذکر کے حلقوں میں اللہ 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 ایسے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیضان درسگاہ نبوت کے براہ راست جو ہے شاگرد تھے، اس کا اثر ان کی زندگیوں میں براہ راست ہوتا تھا، انہیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو زمانہ دور نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو پھر ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو کسی واقعی صاحب دل اللہ والے سے اپنے تعلق کو جوڑنا اور ان کے سامنے اپنے دل کی کیفیت کو رکھنا کہ بھئی ہمارے دل کے اندر اس قسم کے حالات، یا ہمارے دل میں ایسے وساوس کا آنا، یا ہمارا دل عبادت کے اندر نہ لگنا، یہ ساری چیزوں کا ایک گویا وہ روحانی معالج ہوتا ہے، وہ روحانی معالج ہوتا ہے۔ تلاش کرنے کی ضرورت، ڈھونڈنے کی ضرورت، تب جا کر کے دل کی دنیا بدلے گی۔ اور جب دل کی دنیا بدلے گی، باطن پاک ہوگا، ظاہر اللہ خود بخود مجلہ فرمائے گا۔ تیسری نصیحت جو بزرگوں نے کی ہے، فرمایا من اہتم امر آخرتہ کفاہ اللہ امر دنیاہ و آخرتہ، کہ جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے آخرت کے احوال کی فکر شروع کر دے، جو بندہ اپنی زندگی میں احوال آخرت کی فکر شروع کر دے کہ بھائی میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ مرنا ہم سب کو ہے نا، سب کو مرنا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنا یہ مرنے کی سب سے پہلی دلیل ہے۔ بس یہ ہے کہ
آج ہماری تو کل کسی اور کی باری. شاعر یوں کہتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری. تو مرنا بہرحال یقینی ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور ہم دل و جان سے اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت ہی کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی لامحدود زندگی ہے نا. لامحدود کا مطلب کبھی ختم ہونے والی نہیں. لامحدود کا مطلب یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو آخرت کی زندگی لامحدود ہے، دنیا کی زندگی تو محدود ہے. 40 50 60 70 80 بس. اس کے بعد تو بہرحال یہ دنیا چھوڑنا ہے، چھوٹنی. تو بزرگوں نے فرمایا من اہتم امر آخرتی، جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کے امور کی فکر شروع کر دے کہ بھائی میں مروں گا تو میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، میں جب قبر میں پہنچوں گا تو منکر نکیر کے سوالات کو کیسے میں حل کر سکوں گا، میں جب دنیا سے رخصت ہو کر جاؤں گا میدان محشر میں بھی مجھ سے 5 سوال ہوں گے، وہ 5 سوال میں کیسے حل کروں گا. اگر یہاں سب کے حقوق ادا کر کے پہنچوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے لائق بنوں گا. سب کے حقوق ادا کر کے پہنچوں گا، کسی پر ظلم کیے بغیر، کسی کو دھوکہ دیے بغیر، کسی کا ہڑپے بغیر، کسی کا کھائے بغیر. اگر اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو شاید کھڑے ہونے کے لائق بنوں گا. اور اگر یہ حقوق دنیا کے اندر لوگوں کے دبا کر کے آؤں گا، کسی کا ظلم کر کے مال چھین لیا، کسی کا دھوکہ دے کر مال ہڑپ لیا، کسی پر اپنی بیجا طاقت یا سیاسی اثر و رسوخ کا اثر ڈال کر اس کا کوئی حق دبا دیا جی، اور علاقے کے اندر اپنے پاور کا غلط استعمال کیا، اور پھر لوگوں کے ساتھ میں نے غلط سلوک کیا، غلط ویوہار کیا، اور بھائی بھائیوں کے درمیان تعلقات کو خراب کر دیا مال کے آ جانے کی وجہ سے، یا مال کے بٹوارے کے وقت، مال کے آ جانے کی وجہ سے یا مال کے بٹوارے کے وقت، اور ایسا مال کی محبت میں دیوانہ اور پاگل ہو گیا کہ ہم نے اپنی بس دنیا ہی کو بہتر بنانا سوچا اور آخرت سے بالکل غافل ہو گئے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے بھی لائق نہیں رہیں گے، کھڑے رہنے کے بھی لائق نہیں ہوں گے. حضور نے ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا من المفلس، فقیر، مفلس، غریب کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا من لا دینار لہ ولا درہم لہ. یا رسول اللہ، جس کے پاس نہ دینار ہو، نہ درہم ہو، نہ چلر ہو، نہ نوٹ ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ آدمی بڑا مفلس ہے. حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس تو وہ آدمی ہے جو میدان قیامت میں جب پہنچے گا تو اس کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوں گی، ڈھیروں نیکیاں ہوں گی، اور اتنی نیکیاں ہوں گی ماشاءاللہ، بڑا نمازی، تہجد کا پابند، سنت اور نفل مستقل پڑھنے والا جی، اشراق کا پابند، چاش کا عادی، اوابین نہیں چھوڑنے والا، تہجد کا جو ہے اتنا شیدا ہے کہ اپنی راتوں کی نیند قربان کر کے تہجد پڑھتا ہے، صدقے اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، نبی کے نام پر کچھ دینا ہو، کچھ کھلانا ہو، ولی کے نام پر کچھ دینا ہو، کچھ کھلانا ہو، بالکل آگے آگے رہتا ہے. مسجد بنوانا ہے، آگے آگے ہے، مسجد کے اخراجات کا معاملہ ہے، آگے آگے ہے. اتنے سارے نیک کام، رفاہی کاموں میں، خدمت خلق میں، سب میں آگے ہیں، اور یہ سارے کام کر کے نیکیوں کا بڑا ڈھیر جمع کر لیا. اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا،
اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، حساب کتاب شروع ہوا کہ بھائی فون فلاں صاحب، مجیب صاحب جی ماشاءاللہ مسجد میں امام تھے، لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، بڑے نیکیاں کمائے، قرآن پڑھ رہے تھے، بڑے نیکیاں کمائے، ذکر کر رہے تھے، بڑے نیکیاں کمائے، مگر کسی کا حق دبا دیا۔ میں نہیں دبایا بھائی، کہیں آپ باہر جا کے بولیں، کسی کا حق دبا دیے، کسی پر ظلم کر دیے، کسی کو ناحق ستا دیے، کسی کا مال چھین کر کے ہڑپ کر کے بیٹھ گئے۔ بہنوں کا حق جائیداد میں جو دینا چاہیے، جو امر واجب ہے، جو امر واجب ہے، اور فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف الفاظ میں کہ جو بندہ کسی وارث کو اس کے حق میراث سے محروم کر دے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے پہلے سے آنا شروع ہو جائے گی، چاہے وہ بھائی ہو، بہن ہو، کوئی ہو۔ اگر کسی نے وارث کے حق کو دبا دیا، ہمارے پاس بڑا عجیب سسٹم بنا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کن جاہلوں نے شروع کیا، کن بدبختوں نے اور کن جو ہے غلیظوں نے، کمینوں نے شروع کر دیا۔ بہن کے حق کی بات آئی، بولے آپ کی شادی کر دیے، بات ختم ہو، آپ کی شادی کر دیے، بات ختم ہو گئی۔ یا پھر یہ کہ نہیں بہنوں کو اتنے دے دو، اس کے بعد ختم، باقی پورا ہم بٹور لیں گے۔ یاد رکھنا، اگر تم دنیا کے اندر ان کا حق دباؤ گے اور ان کے حق کو چھین لو گے، اور ان کا جو شرعی حق ہے، شرعی حق ہے، باپ کے نطفے سے پیدا ہو گئی، وہ حق شریعت نے دیا ہے، ہم اور آپ اس کے روکنے والے کوئی نہیں ہو سکتے۔ اگر روکتے ہو بہنوں کے حق کے میراث کو تو پھر یاد رکھنا دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت تو لازماً برباد ہوگی، لازماً برباد ہوگی۔ تو یہ جو سارے گناہ کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اب آئیں گے حقدار، اے اللہ میرے اتنے کھا گئے، لو میاں اس کے نیکیوں میں سے اس کو دے دو، اے اللہ میرے ساتھ یہ ظلم کرا، یہ دے دو، یہ دے دو۔ اب فرمایا مانگنے والوں کا، حقوق والوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، نیکیاں بانٹتے بانٹتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور وہ جو آنے والے ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اب فرشتے سوال کریں گے، اے اللہ اس کے پاس تو اب کچھ دینے کے لیے اکاؤنٹ میں بچا نہیں ہے، اکاؤنٹ نیل ہو گیا، زیرو ہو گیا، اب کیا کریں، کوئی نیکی نہیں ہے۔ کہا اب نیکیاں نہیں ہیں تو یہ آنے والے جو ہیں ان کے گناہ اس پر لاد دو۔ وہاں میدان قیامت میں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو، جس کو اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں بنا کر دنیا کے اندر پلائی، اور جس کی ایک آواز پر اپنی پوری نیند رات کی قربان کر دی، خود اپنے آپ کو کچے بستر پر سلایا اور اس کو نرم اور اچھے بستر پر سلایا، وہ ماں بھی کہے گی میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ جن بیوی اور بچوں کے خاطر آج ہم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر سب لاؤ جو آئے جیسا آئے، بس پیسہ ہونا چاہیے چاہے جیسا ہو۔ اب یہ جو ہم یہاں اتنی محنتیں کر رہے ہیں ان کے لیے، اور بیوی بچوں کو پالنے کے لیے تو دھوکے دے رہے ہیں نا، بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے واسطے اس کا حق مار دیے، نہ بیوی آپ کا ساتھ دے گی، نہ اولاد آپ کا ساتھ دے گی، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اب سوچو کہ جب ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر پڑ جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے کہ اب اس کے پاس تو نیکی نہیں ہے اور یہ سارے گناہوں کا یہ اب ذمہ دار بن گیا، منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم کے حوالے کرو۔ تو میرے بزرگوں، تیسری نصیحت جو فرمائی، من اہتم امر آخرتی، جو بندہ اپنے آخرت کے امور کی فکر شروع کر دے، اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے معاملات کی درستگی فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم نے اپنی آخرت کو فراموش کر دیا، ہم نے اپنی آخرت کو بھلا دیا، اور آخرت کو بھلایا تو ایسے بھلایا نعوذ باللہ ہزارہ مرتبہ
ایسے لگتا ہے کہ شاید اللہ معاف کرے مجھے اس جملے کے کہنے پر، مسلمانوں نے آخرت میں جواب دینے کا جو عقیدہ ہے اور جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے احوال کو بتانا اور ان سوالات کے جواب دینا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ان ساری چیزوں کو یوں سمجھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ہمارے لیے تو معاف۔ کیوں؟ اللہ غفور الرحیم ہے جی مول صاحب، اللہ غفور الرحیم ہے جی۔ یا ہم حرام کھائیں گے بھی اللہ غفور الرحیم، یا حق دبائیں گے تو بھی اللہ غفور الرحیم۔ پھر تو رحیم کہیں کو نہیں بن رہا، تو رحیم کہیں کو نہیں بن رہا، تیرے دل میں رحم کہیں کو نہیں آ رہا کہ بہن کا حق دینا ہے، تیرے دل میں یہ رحم کیوں نہیں آ رہا کہ بھائی میں کسی کا حق دباؤں گا تو وہ بیچارہ اس کے دل کی آہ نکلے گی، تیرے اندر رحم نہیں آ رہا۔ خالی اللہ غفور الرحیم ہے، تو رحم والا نہیں بنیں گا۔ واہ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو جو اپنا فائدہ ہے وہ قبول کرنا ہے، جہاں اپنا کچھ بھی ہونا ہے نہیں، وہ انہوں دیکھ لیں۔ تو یہ تین نصیحتیں، پہلی نصیحت اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کی صلح کر لو، اللہ آپ کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات کی صلح کر دے گا۔ دوسری نصیحت، جو اپنے باطن کو صحیح کر لے اللہ اس کے ظاہر کو صحیح کر دیتا ہے۔ اور تیسری نصیحت، اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ جو بندہ یہاں رہ کر اپنی آخرت کی فکر شروع کر دے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دیں گے اور دونوں کو درست فرما دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سبوں کو اور پوری امت مسلمہ کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کے لیے حرز جاں بنانے اور عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔